بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر صاحب زادہ میر مسعود سربری قادری نشاہی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل روحانی پیڈیا، جہاں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں آپ کی مشکلات اور پریشانیوں کے لیے قرآن اور سنت کی روشنی میں ان کا روحانی حل۔ آپ سب کو ہمارے چینل روحانی پیڈیا پر خوش آمدید۔ دوستو، انسان بڑا دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ پاک پر یقین محکم کا، اور بڑی بڑی دلیلیں دیتا ہے کہ رزق کا اختیار اللہ ہی کے پاس ہے۔ قرآن مجید میں بھی بارہا اس امر کا ذکر صاف الفاظ میں اللہ پاک نے کر رکھا ہے کہ وہ جس کو چاہے کھلا رزق دیتا ہے اور جس کو چاہے رزق میں کمی کر دیتا ہے۔ اللہ کا انسانوں کے لیے اتارا گیا قرآن جس وضاحت سے یہ بات بتاتا ہے، اس پر بس حضرت انسان ہی کا یقین نہیں، بلکہ انسانوں کے علاوہ ہر جاندار اور ذی روح اس پر کامل یقین رکھتا ہے۔ کسی شخص کے لگائے ہوئے پھل، درخت، فصل یا اناج کو انسان، پرندے اور جانور کھاتے ہیں، یا پرندوں کے لیے دانہ جو خود رکھا کے جائے تو اس پر بھی اسے اجر ملتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث 2320 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان بھی کوئی درخت لگاتا یا فصل کاشت کرتا ہے، پھر اس سے پرندے یا انسان یا مویشی کھاتے ہیں تو اس کے لیے صدقہ ہے۔ دوستو، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے رزق فرشتے کی شکایت ایک گوشت خور کیڑے نے کی اور کہا کہ مغرب کا وقت ہونے کو ہے، میرا رزق فرشتے نے ابھی تک کھانے کے لیے نہیں بھیجا۔ کہتے ہیں کہ رزق فرشتے کی طلبی ہوئی تو اس نے کہا کہ اس کیڑے کا آج کا رزق وہ گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے جو شیر کے دانتوں میں پھنسا ہوا ہے، اور وہ ابھی اس درخت کے نیچے آ کر سوئے گا، اس کے دانتوں میں سے گوشت کھا کر اپنا اور اپنے کنبے کا پیٹ بھرے گا۔ یہ ہے وہ حقیقی رازق جس پر ہر کسی کو یقین ہے، سوائے آج کے اشرف المخلوقات کہلانے والے انسان کے۔ صوفیہ کرام کا موقف ہے کہ آج منافقت، حسد اور خود پسندی نے انسان کو قدرت اور نظام قدرت سے بہت دور کر دیا ہے۔ صاحب علم صوفیہ کرام کے مطابق رزق کے 10 درجوں میں سے آخری درجہ دولت کا ہے، اور ان کے نزدیک سب سے بڑا رزق ایمان اور اس کے بعد صحت ہے۔ مگر انسان صحت گوا کر دولت حاصل کرتا ہے اور پھر دولت خرچ کر کے صحت خریدنا چاہتا ہے، جو اکثر اسے نہیں ملتی۔ لہذا خشرات الارض اور پرندوں کو دانہ ڈالیں، انہیں تنگ نہ کریں اور ان سے دعا کرائیں کہ ان کی دعا میں خلاص ہے، ملاوٹ نہیں۔ آج ہم آپ سے پرندوں اور حشرات کو دانہ ڈالنے کے متعلق ایک دعا شیئر کریں گے۔ اگر آپ اپنے رزق میں برکت چاہتے ہیں تو پرندوں کو صبح دانہ ڈالتے ہوئے بس یہ دعا ایک مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی آپ پر دولت کی بارش ہو جائے گی۔ اسلام میں دعا کی اصل روح اللہ تعالیٰ سے مدد اور رحمت کی طلب ہے، اور اس دعا میں یہی طلب کی گئی ہے، لہذا اس دعا کو پڑھنا جائز ہے اور اس سے اللہ کی رحمت اور برکت کی امید کی جا سکتی ہے۔ پرندوں کو دانہ ڈالنے وقت کی دعا یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اجعلہ لنا نورا وبرکتا ورزقا وشفاء۔ ترجمہ اس کا یہ ہے: اے اللہ، اسے ہمارے لیے نور، برکت اور شفا بنا دے۔ پرندوں کو دانہ ڈالتے ہوئے یہ دعا ایک مرتبہ پڑھ کر پرندوں کو دانہ ڈال دیں۔ یہ نہ صرف ایک نیک عمل ہے
بلکہ اس سے اللہ کی رحمت اور برکت بھی حاصل ہو جائے گی۔ یہ دعا ایک خوبصورت دعا ہے جو اللہ تعالیٰ سے نور، برکت، رزق اور شفا کی طلب کرتی ہے۔ اس دعا کی شرعی حیثیت کے بارے میں علماء کا کہنا ہے کہ یہ دعا قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، یعنی قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب اور مفہوم واضح اور درست ہے اور اس میں کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے۔ لہٰذا پرندوں کو دانہ ڈالتے وقت یہ دعا کرنی ضرور چاہیے، اور گھروں میں آنے والے یہ چھوٹے پرندے گھر والوں کی حفاظت ہے۔ جن دنوں میں چڑیاں گھروں میں بولنا بند کر دیں گی تو گھروں میں عافیت ختم ہو جائے گی، اس لیے ان کے لیے جگہ بنا دیا کرو اور تھوڑا سا دانہ ڈال دیا کرو، وہ خود بخود ہی آ جائیں گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فقیروں کے گنبد پر کبوتر ضرور آ جایا کرتے ہیں، کیونکہ یہ عافیت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ ہمارے اس پیغام کو لوگوں کو شیئر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مشکلیں آسان فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔